یہ واحد صوبہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی بیٹھی ہوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں موقع نہیں ملا. سب کو ملا, بار بار ملا یا ایک بار ملا, سب کو موقع ملا ہے. جناب اسپیکر, ٹوٹل 65 ارب 76 سالوں میں, اور اب میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ایک فگر کہ کتنا گنجائش تھی, کتنی گنجائش تھی ہمارے اس صوبے میں, اور مزید گنجائش ابھی بہت زیادہ اور بھی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اب تک کے مطابق اس صوبے کے اکاؤنٹ میں جو صرف ایک اکاؤنٹ ہے جو ہم نے بنایا ہے قرضہ اتارنے کا, ڈیٹ انڈومنٹ اکاؤنٹ, اس میں اس وقت 150 ارب کیش پڑا ہوا ہے, جس سے ہمیں روزانہ کی جو آمدن ہے وہ 6 کروڑ روپے آ رہی ہے روزانہ کی آمدن. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے پیسہ لگایا نہیں ہے تو وہ فگر بھی موجود ہیں. ہمارا ایلوکیشن اے ڈی پی کا تھا 120 ارب کا. آج تک آپ تاریخ دیکھ لیں, کبھی بھی کسی حکومت نے اپنی ایلوکیشن جو رکھی ہے کبھی وہ بھی پوری نہیں دی. اس صوبے کا ریکارڈ ہی موجود ہے. ہم نے ماشاءاللہ وسائل بڑھا کر اس 120 ارب کے بجائے 33 ارب کی اے ڈی پی پلس دی, اور اس پہ 153 ارب روپے لگایا, جس سے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ 441 اسکیمیں جو سال سے رکی ہوئی تھی وہ مکمل ہوئی ہیں. اور الحمدللہ 13.5 سال کا تھرو فارورڈ, جو حکومت بھی آئی ہے تھرو فارورڈ بڑا ہے, کبھی کم نہیں ہوا. الحمدللہ ہمیں 13.5 سال کا جو تھرو فارورڈ ملا تھا, آج ہماری اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے یہ بجٹ پیش ہونے کے باوجود وہ 5.1 سال کا رہ گیا ہے. اس کے علاوہ 72 ارب روپیہ ہم نے جو انہیریٹ کیا, جو وراثت میں ہمیں ملی لائبلٹی, جو کہ 36 ارب پینشن اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے تھے, اس کی جگہ ہم نے 40 ارب ڈالے. اس کے علاوہ ہمارے مختلف ایم ٹی آئی, ہمارے واساز, ہماری یونیورسٹیز, ایکس وائی زیڈ جو ہمیں وراثت میں لائبلٹی ملی تھی, ہم نے 72 ارب روپے کی لائبلٹی اتاری ہے ان 15 مہینوں میں. اس کے علاوہ آپ کا ایکس فاٹا مر ڈسٹرکٹ, ان کی ایک اے آئی پی ہوتی ہے. اے آئی پی کے اندر آج تک حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اس سال 43 ارب دینا تھا, لیکن صرف 6 ارب روپے دیا. یہ ہے سیریسنس جو ہم باتیں کرتے ہیں امن و امان کی, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, مختلف پارٹیوں کے لوگ کرتے ہیں, جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل میں, ان سے سوال ہے کہ صرف 6 ارب دیے گئے. لیکن ہم نے حق سمجھتے ہوئے, اپنا فرض سمجھتے ہوئے اور ان کا حق سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے ادھر کہا کہ ترقی میں رکاوٹ نہ بنے, 20 ارب روپیہ دیا ہے. یہ ساری باتیں ہم ریکارڈ ہیں, موجود ہیں, تاکہ ان کی ترقی جاری رہے. اس کے بعد 2 دفعہ ہم نے رمضان اور عید پیکیج میں 10 ارب روپیہ کیش لوگوں تک پہنچایا ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ. 20 ارب کی ہم نے گندم خریدی, اور ماشاءاللہ آج اس صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑا ہمارے پاس گندم کا ریزرو پڑا ہوا ہے کہ 1 سال تک ہمیں گندم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی گندم ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے خریدی ہے. یہ پیسے سارے کے سارے کہاں سے آئے اور اس سے پہلے کہاں جا رہے تھے, یہ سوال میں اس عوام پہ چھوڑتا ہوں. اگر پرفارمنس کی بات ہے, ڈیلیورنس کی بات ہے, کارکردگی کی بات ہے, تو یہ سوال آپ کے سامنے ہے, پہلے کے حالات اور آج کے حالات. اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مزید بڑی گنجائش ہے, اور میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو اس سال اس اے ڈی پی پلس کے آپ کے بجٹ کے علاوہ پہلے سے ڈبل پیسے انشاءاللہ اور بھی دیے جائیں گے. ہمارے پاس اتنے وسائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اب جناب اسپیکر, اس کے اندر سازش کیوں کی جا رہی ہے, کیوں برداشت نہیں ہو رہا یہ صوبہ, کیوں اس صوبے سے اتنی پرابلم ہے؟ کیونکہ خواہش کے مطابق اس کا مینڈیٹ چوری نہیں کر سکے. کیا لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکے کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم شروع ہے, جس طریقے کا ظلم شروع ہے, جس طریقے سے بے گناہ اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے, اس کی بیوی بھی جیل میں ہے. تاریخ میں آج تک یہ گھٹیا حرکت کسی نے نہیں کی.
ہماری پارٹی کی لیڈرشپ، ہمارے ورکرز، ہزاروں ورکرز کے اوپر ہمارے ایف آئی آریں ہیں، ابھی تک بھی کچھ جیل میں ہیں۔ اگر کوئی قلعہ یہاں پر ہے تو وہ پختونخوا ہے، اور پختونخوا کی عوام کا ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ آزاد رہے ہیں، انہوں نے کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، اور ہم نہ غلامی برداشت کریں گے۔ اب اس وقت اپنی محنت سے اور اپنے حق کے لیے جو ہم نے جنگ لڑی ہے، اس میں جو چیزیں اس سازش کو کرنے کے لیے ان کی مجبوری ہیں، تو پہلے تو عمران خان کو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک قلعہ جو اس کا مضبوط قلعہ ہے ہمیشہ سے، اور جن لوگوں میں ایک کیپیسٹی ہے کہ کوشش تو انسان کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور کوشش کرنے والوں میں اور انشاءاللہ پھر ہدف حاصل کرنے والوں میں ہمارے آباء اجداد کی ایک تاریخ رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم یہ ہدف حاصل کریں گے۔ خزانے پہ ان کی نظر ہے، اتنا بڑے خزانے میں جو پیسہ ہے جو ان کو نظر آ گیا ہے، تو یہ جنہوں نے ملک کو لوٹ کے تباہی مچائی ہوئی ہے اور آج تک یہ ملک تباہی کے دھانے پہ یہ لے گئے، تو یہ اس خزانے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے الحمدللہ 53 ارب روپیہ اس 15 مہینوں میں قرضہ بھی اتارا ہے اپنا، عمران خان کی پالیسی کے مطابق ہم نے اتارا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ قرضہ ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا کہ ہم پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے خوددار اور خود مختار اور آزاد قوم بننا ہے، آزاد صوبہ بننا ہے، تو ہمیں اس کے لیے خود مختار ہونا پڑے گا، خوددار ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمارے اپنے ریونیوز اور قرضے والی قومیں کبھی بھی آزاد نہیں ہوتی، تو ہم نے یہ بھی اتارا ہے ماشاءاللہ۔ دوسری چیز NFC، اتنا بڑا ظلم ہے کہ آئین کے مطابق مرج ہونے کے بعد جو آبادی ہمارے پاس آئی، جو علاقہ ہمارے پاس آیا، اس کا ہمیں NFC شیئر نہیں مل رہا۔ اب جنگ لڑتے لڑتے پورے قوم جانتی ہے اور اناؤنس ہو چکا ہے آفیشلی کہ اگست میں NFC آئے گی، اور اگر ہم ہوں گے تو NFC ان کو لانی پڑے گی۔ اس NFC کے اندر ہمارا آئینی حق جو ہے وہ 250 ارب سے زیادہ ہمارے صوبے کو ہر سال ملے گا، اور وہ حق ابھی ہم لینے کے قریب ہیں، اور ان کو دینا پڑے گا، کیونکہ آفیشلی جب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ NFC اگست میں آئے گی، تو جب آئے گی تو ہمیں وہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ NFC میں ہمارا آئینی طور پر ہی یہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے جو رائٹ ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ دوسرا NHB، جس کا ہمارا 2000 ارب سے زیادہ واجبات دینے ہیں فیڈرل حکومت نے، اس پہ بھی کمیٹی بن چکی ہے، اور کوئی بھی کسی بھی طرح سے یہ کمیٹی ہمارے ان پیسوں کو جھٹلا نہیں سکتی، ان کو یہ پیسے دینے پڑیں گے۔ کمیٹی ہم نے بنوا لی ہے، اور یہ پیسہ یہ دیں گے، چاہے قسطوں میں دیں چاہے اکٹھا دیں، تو یہ وصولی بھی ان کو نظر آ رہی ہے جو ان سے ہونی ہے۔ تیسرا ٹوبیکو سیس، ٹوبیکو کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد ٹوبیکو جو ہے وہ ایک کراپ ہے اور ایگریکلچر ہے اور ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے صوبے کا، لیکن 250 ارب سے زیادہ ہر سال اسے آتا ہے۔ انہوں نے اس صوبے کے ساتھ زیادتی کی اور وہ ٹوبیکو والی چیز کو اپنے پاس رکھ لیا، جو کہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے۔ اس پہ جنگ لڑتے لڑتے اس پہ بھی کمیٹی بن چکی ہے، اور کوئی بھی اس کو ڈکلیئر یا تو 18ویں ترمیم واپس ہوگی، اور یا پھر ٹوبیکو ایگریکلچر اور کراپ ڈکلیئر ہے، اس پہ ہمیں حق ملے گا۔ یہ بھی 250 ارب سے زیادہ پیسہ ہے جو ہمارے صوبے کا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب اس جگہ پہ آ چکی ہیں، اس دھانے پہ آ چکی ہیں کہ انہوں نے کرنی ہے، اور یہ ہونی ہے، اور یہ صوبے کے لیے ہونی ہے۔ یہ صوبے کی وہ جنگ تھی، شاید پہلے والوں نے بھی لڑی ہو، اللہ نے شاید ان کے وقت میں یہ نہ کرنا ہو۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کے وقت میں کوئی چیز وہ کرتا ہے، شاید اس وقت میں ہونے ہوں۔ اللہ کرے گا کہ یہ ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو سرخرو ہوں گے اس چیز میں کہ ہم اپنے صوبے کا حق اپنے صوبے کو دلانے میں کامیاب ہوئے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں پھر بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، یہ مینڈیٹ عمران خان کا ہے، یہ حکومت عمران خان کی ہے۔ یہ حکومت کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی بجٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو امینڈ کرنا، اس کے اندر انکلوژن کرنا، اس کے اندر ڈیلیشن کرنا، اس کے اندر انکریز کرنا، اس کے اندر ڈیکریز کرنا، یہ عمران خان کا اختیار ہے۔ عمران خان کا حکم پہ ہی سب کچھ ہوگا۔ اور اگر عمران خان کسی بھی وقت یہ کہتا ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ یہ حکومت ختم ہو، تو عمران خان کے اختیار کے اوپر عمران خان اس کو ختم کرے گا، تو ہم سب اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تو اس لیے سازش کرنے والے جو ایک چیز کو بنیاد بنا کر ملاقات
نہ کروا کر اس سازش کے تحت ہی کام کرنا چاہتے ہیں تو سازش کامیاب نہیں ہوگی. اور میں یہاں پہ آخر میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جی ملاقات کون کراتا ہے ملاقات. آج یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا جناب، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اپوزیشن لیڈر بھی بات کریں گے. اپوزیشن لیڈر صاحب، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہی بیٹھے ہوئے یہاں لوگوں نے، آپ کی ان پارٹیوں نے خود میڈیا پہ کہا کہ انٹرم گورنمنٹ جو بنی تھی اس میں ہمارے اتنے منسٹر تھے، اس کے اتنے منسٹر تھے، ہمارے اتنے منسٹر تھے. سارے کے ساری پارٹیاں فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ تھی. ہمارے اوپر اس صوبے کے اندر ظلم ہوا، جبر ہوا، ہماری چادر چاردیوالی پامال کی گئی، ہماری پشتون روایت تباہ کی گئی، ہمارے ورکر پہ ظلم ہوا. آپ میں سے ایک بندہ نہیں بولا. کہاں تھی آپ کی غیرت؟ کہاں تھی آپ کی پشتو؟ کہاں تھا آپ کا رواج؟ کہاں تھی آپ کی روایات؟ آپ خوش ہو رہے تھے، آپ یہ کروا رہے تھے. آپ کے وہ نمائندے جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ نام بتا بتا کر بربلا کہہ رہا ہوں، آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو، پولیس کو نام دے رہے تھے. اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ اس کو. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بربلا کہہ رہا ہوں. آئی ایس آئی، ایم آئی اور پولیس کو آپ کے لوگ نام دے رہے تھے اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا اور بار بار اٹھایا، تشدد کیا. کہاں تھی آپ کی غیرت؟ کہاں تھی آپ کی جمہوریت؟ یا کلمہ اٹھا کے کہہ دو کہ ایسا نہیں ہوا. میں کلمہ اٹھا کے کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. اور یہ بھی بتا دوں، میں 9 مئی سے پہلے اٹھایا گیا تھا. 9 مئی ایک بہانہ ہے. میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، 9 مئی نہیں ہوا تھا. یہ 9 مئی کے راگ میرے سامنے کوئی نہ مارے. 9 مئی سے پہلے بھی میرے میں تشدد کیا گیا اور مجھے کہا گیا عمران خان کے خلاف بیان دو، بش ابھی کے خلاف بیان دو. میں آن فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں. اس وقت 9 مئی نہیں ہوا تھا. یہ نفرت تھی، عمران خان کو ختم کرنے کی سازش تھی. 9 مئی سے پہلے بھی تھی. 9 مئی بہانہ ہے صرف، اور میں اس کا گواہ ہوں. تو جناب آپ بتا دیں آج کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس ایوان کا آپ بھی حصہ ہیں کہ 21 دن سے ہم کہہ رہے ہیں ایک ملاقات کا. یہ ملاقات اگر آپ نہیں کرا سکتے، آپ مان لو آج کہ حکومت آپ کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے.